خیر آگے بڑھتے ہیں، ایک اہم رپورٹ میرے پاس موجود ہے، ذرا آج میں پروگرام میں وہ شیئر کروں گی، اور بڑی الارمنگ رپورٹ ہے، گیلپ پاکستان آف رائٹ کی رپورٹ ہے، جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آبادی والی دنیا کے 5ویں ملک میں طبی ماہرین کی اشد ضرورت ہے، اس کے باوجود پاکستان میں 35% خواتین ڈاکٹرز ایسی ہیں ناظرین جو کہ بے روزگار ہیں۔ کتنی مشکل پڑھائی ہے، کتنی مہنگی پڑھائی ہے، پڑھ کے ایم بی بی ایس کر کے بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ نہیں ان کو جابس مل رہی ہیں۔ اس تحقیق میں سال 2020 اور 21 کی لیبر سروس فورس کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور اس میں ادارہ شماریات کے ڈیٹا کو نکالا گیا ہے، بالخصوص خواتین گریجویٹس پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کیا کہتی ہیں، ذرا وہ سنیے، پھر ہم ڈاکٹر سے بات کریں۔ میں فیوچر میں اپنی فیلڈ کو پرسیو کرنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو میری اسپیشلائز کرنا چاہتی ہوں ان اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری، جو ہمارے شعبے کی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، لیکن ایز آف ناؤ اس کی سیٹس بہت کم ہے اور کمپٹیشن بہت سخت ہے، اینڈ اس کی ٹریننگ بہت زیادہ انسٹیٹیوٹس آفر نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ موسٹلی جیسے اسلام آباد، لاہور، اس ٹائپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پہ کمپٹیشن بہت سخت ہوتا ہے، اور پیری فری میں ایسے انسٹیٹیوٹس بہت کم ہیں، اور اگر ہو بھی بینگ اے فیمیل وہاں پہ پریکٹس کرنا مشکل ہوتا ہے، فیملی کے کنسرنس ہوتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان اور اس کے گرد و نواح کے ممالک میں یہ ایک روایت رہی ہے کہ خواتین کو انڈیپینڈنس نہیں دی جاتی، نہ ہی ان کو انیشیٹو لینے کا موقع دیا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گرد و نواح یا دور دراز کے علاقوں میں جب اس طرح کی کوئی جابز یا وہ آتی ہیں تو وہ پوسٹ بھی صرف مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہوتی. یہ چیز اٹ سیلف بہت ڈی موٹیویٹنگ ہے خواتین کے لیے، جس کی وجہ سے وہ پریکٹس نہیں کر پاتی. اور جو دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہی کہ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی خواتین یا لڑکیوں کی تعلیم مکمل ہو ان کی شادی کر دی جائے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے جس گھر میں جا رہی ہیں ان کو وہاں پہ وہی اجازت ملے، ان کو پریکٹس کرنے کی اجازت ملے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے کچھ اس طرح کے طور طریقے اور اصول ہیں جو کہ خواتین کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، اور مطلب ان کی جو آگے ڈینٹل یا میڈیکل فیلڈ میں پریکٹس ہے اس کو بہت بڑی ایک ہنڈرنس ہے. یہ بالکل میں اس پروفیشن کو آگے پرسو کروں گی. مجھے پتہ ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، پر سوال اگین یہی آ جاتا ہے کہ آپ کو موقع بنانے پڑتے ہیں. اپرچونیٹیز یا کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی جاتی. آپ اپرچونیٹیز بناؤ گے، آپ اپنی فیلڈ کو ایکسپینڈ کرو گے، تبھی آپ بھی آگے جا سکتے ہو اور آپ دوسروں کو بھی موقع دو گے تاکہ وہ بھی ایکسل کریں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے ملک کو ہوگا. سوسائٹی ان پہ پریشرز لگاتی ہے اور فیملی پریشرز ہوتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھیں اور اپنی جاب نہ کنٹینیو کریں، تو ایک بہت غلط چیز ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. تو آئی بلیو کہ ہمیں اس چیز سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے اور اپنے پیشن کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اپنے رائٹس کے لیے لڑنا چاہیے. فیشن ہے، اس کو اپنا عقیدہ سمجھ کے، اس کو اپنا مذہب سمجھ کے، جو ہماری رسپانسبلٹی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے، ہمیں خدا کی طرف سے ملی ہے، وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. تو آپ نے سنا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا کیا اس پہ موقف تھا. ڈاکٹر زبیدہ خالد صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. پنک ربن کے حوالے سے خواتین میں جو چھاتی کا کینسر ہے بڑی زبردست ایکٹیو رہتی ہیں، اویئرنیس پھیلاتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ، یہ بڑی افسوسناک خبر بھی ہے، رپورٹ بھی ہے، تشویشناک بھی ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر طبی ماہرین کی اشد ضرورت ہے، دیہی علاقوں میں بھی خواتین ڈاکٹرز چاہیے ہوتی ہیں، بلکہ دیہی کیا شہری علاقوں میں بھی، اور یہاں پر خواتین ڈاکٹرز بے روزگار ہیں. تو آپ کیا کہیں گی اس صورتحال پہ؟ سمیہ یا المیہ، یہ اس طرح سے ہے کچھ کہ ہمارے یہاں جو 25 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے اس پر آپ دیکھیں گے اگر کہ ایک ڈاکٹر کے اوپر کوئی 500 پیشنٹ کا اگر لوڈ ہے تو اوبیسلی اگلے 10 سالوں میں ہم ایک بہت بڑا ہیوج کرائسس دیکھنے والے ہیں ڈاکٹرز کی شارٹیج کا. 10 سال بھی نہیں بلکہ I think 5 years down the road جو ہے وہ acute shortage آئے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جب میڈیکل کالج کی انٹریز دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو جو میل فیمیل ریشیو ہے اس میں آپ کو 70-30 یا 80-20 کا ریشیو ملے گا. یعنی فیمیل کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں جہاں پر ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس گریجویٹس ایڈمیشن لے رہے ہیں اور وہ پھر 5 سال کے بعد پروفیشنل لائف میں آتے ہیں. تو سب سے بڑا جو وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ فیمیل کیونکہ ڈاکٹر زیادہ بنیں گی تو اوبیسلی ورک فورس میں بھی ان کی ہی جو ہے وہ کیپیسٹی زیادہ ہوگی کام کرنے کی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پروفیشنل لائف میں آتی ہیں 5 سال تو ایم بی بی ایس کے نکل جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس 2 پرابلم بڑے مین ہیں.
ایک تو ہے سوشل بیک گراؤنڈ، جہاں پر آپ کی رپورٹ میں بھی اس بات کو مینشن کیا گیا ہے کہ جہاں پر ہمیں بچپن سے بچیوں کو بتایا جاتا ہے obviously کہ if they graduated like from a doctor profession تو ان کے لیے بڑا اچھا جو ہے وہ شادی کے پروپوزل بہت اچھے آتے ہیں. سو یہ ایک کہ یہ معنی چینج کرنے کا بہت ضرورت ہے اس کو. تو بچیاں جو ہیں وہ اس رجحان کے ساتھ MBBS یا BDS کلیئر کرتی ہی نہیں ہے کہ انہیں آگے پروفیشنل لائف میں جانا ہے. دوسرا یہ کہ جو بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہے سپورٹ. سو دے نیڈ دیئر اسپاؤس سپورٹ، دے نیڈ دیئر فیملی سپورٹ، سو وہ دے نیڈ دا سپورٹ فرام دا ورک پلیس ایز ویل. کیونکہ جہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں وہ ورک پلیس پہ ان کو اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہوتی جو ان کو ایک مدر کے ساتھ. آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. ہم نے سنا ہے کہ غیر امتیازی سلوک بھی ہوتا ہے، تعصب کا بھی خواتین ڈاکٹرز کو سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل بالکل. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب اگر آپ ایک ایز اے فیمیل ڈاکٹر اگر وہ بہت پروگریس کرنے لگتی ہیں تو آبویسلی ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو. آلدو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں میل ڈاکٹرس کی اتنے زیادہ نہیں موجود ہیں، بٹ اسٹل دے ڈونٹ لیٹ اے فیمیل ڈاکٹر ان کمپٹیٹیو پوزیشنز جہاں پر آپ بہت اچھے آپ کو پوزیشنز ملیں گی. ویسکولر سرجن ہے، کارڈیک سرجن ہے، یعنی وہ ساری جو ہائی فیلڈز ہیں اسپیشلٹیز کی وہاں پر آپ کو ابھی بھی میل ڈومیننس ملے گی کیونکہ ان کو نہیں اس طرح سے آگے بڑھنے کے موقع دیے جاتے. ایگزیکٹلی. اچھا شارٹیج کی بات کی سمیہ آپ نے کہ شارٹیج ہے جاب کی، تو میں یہ کہوں گی کہ شارٹیج نہیں ہے جاب کی. وہ ورک فورس میں آپ کو خواتین وہ والی آپ کو نہیں آتی ہوئی ملتی جو آپ کو کہتی ہیں بے روزگار ہیں، بیکاز وہ اس طرح کی جاب ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں جہاں ان کی اپنی فلیکسیبلٹی موجود ہو ان ٹرمز آف ٹائمنگ، ان ٹرمز آف ایگزیکٹلی. سو دیٹس وائی وہ فل فلیش جاب پروفیشن میں نہیں آتی کہ ان کو وہ ٹائمنگ سوٹ نہیں کر رہی ہوتی یا ان کو وہ جاب اپرچونیٹی سوٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے. اسپیشلی ظاہر ہے آپ دیکھیں گے کہ میڈیکل پروفیشن باقی دوسرے پروفیشن سے کافی ڈیڈیکیٹڈ پروفیشن ہے، تو اوبیسلی اس کے اندر آپ کو زیادہ کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو کہ ایک فیمیل کے لیے کمٹمنٹ ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کو ایز کمپیئر ٹو کیوں یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے اتنا زیادہ. آپ نے جتنے اپنے واقعی یہ جو اربوں روپے جو ہے وہ ہم سرکاری اسپتالوں سرکاری جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہیں لڑکیاں، اور پھر اگر وہ شادی کے بعد باہر چلی جاتی ہیں یا ویسے ہی اسپیشلائزیشن کے لیے باہر چلی جاتی ہیں اور پھر واپس کوئی نہیں آتا، تو وہ باہر بھی تو آخر کام کرتے ہیں نا. وہ لوگ باہر کیوں کام کرتے ہیں؟ بیکاز ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ ہوتی ہیں، ان کو اس کو بیٹر اپرچونیٹیز مل رہی ہوتی ہیں اور ان کو بیک سے سپورٹ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ کام کر پاتی ہیں. اگر ہم وہی چیزیں یہاں پر پرووائڈ کر دیں اور پھر ان کو اس کا بیٹر آؤٹ کم بھی مل رہا ہو ان ٹرمز آف پے، وہ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں بہت اچھی، تو اوبیسلی پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے پروفیشن یا تو چینج کرتے ہیں یا پھر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. سو یہ دس از آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ بات درست ہے کہ جب آپ ایک لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہوتی ہے تو بیک سپورٹ بھی بڑی ضروری ہے. پھر یہ ذہن سازی ضروری ہے کہ بھائی ڈاکٹر بن رہی ہو تو یہ تمہارا پیشہ ہے، اس کو تم نے ایک پیشے کے طور پہ لے لیں. یہ نہیں کہ تمہیں پرپوزلز اچھے ملیں گے یا پھر کچھ اور معاملہ ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ گھر سے بھی ایک ذہن سازی کی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل ضرورت ہے سمیہ. اگر آپ اپنی لڑکیوں کو اس کا یہ رجحان، آپ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے یا وہ خود اس کا اپنا رجحان ہے یا جو بھی ہے، تو فیملی سے اس کو ہر طرح سے سپورٹ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر تم پڑھ رہی ہو تو تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی جائے کہ یہ تم اس لیے پڑھ رہی ہو کہ تمہیں پروپوزل اچھا ملنا ہے یا تمہاری باقی لائف. یہ بڑی ضروری ہے کہ ذہن سازی ہو. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. وقت کی کمی ہے تو ذہن سازی ہو. جب ڈاکٹر بنا رہے ہیں، مسیحا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تو ایک تو یہ معاملہ بھی ہونا چاہیے. پھر آپ کو سوسائٹی سپورٹ ہو اور پھر آپ کو ملازمت کے مواقع ملیں، تو فلیکسیبلٹی نہ ڈھونڈیں تاکہ چیزوں کو بہتر اپنے مریضوں کے لیے بنایا جائے، سوسائٹی کے لیے بنایا جائے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.